کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی جائز کام سے قبل اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کام میں مزید ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم بھی اپنی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اپنے سلسلے کے حوالے سے کہ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ملاحظہ کریں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اس سلسلے میں جب جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر انشاءاللہ عز و جل درود شریف بھی پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے، اور جو اس سلسلے میں دعائیں بیان کی جائیں، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں، پریشانیوں کے حل کے لیے جو اوراد آپ کو بتائے جائیں، مسائل کے حل کے لیے پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظائف بتائے جائیں ان کو تحریر بھی فرما لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے مدنی پھول اور بہت سارے علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے کالز کی طرف جانے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں وہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جعفر عطائی ہند کے شہر سے بول رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے عبد الجبار بھائی، ان کے کمر کے نیچے سے بہت تکلیف ہے اور ان کے بارے میں استخارہ کرانا ہے۔ ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا لیکن ڈاکٹروں نے کوئی بیماری یا کوئی پریشانی بتائی نہیں، تو اس بارے میں استخارہ کر کے بتائے اور روحانی علاج بھی بتائے۔ ان کی امی کا نام ہے صابرہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جعفر بھائی ہند کے شہر سے اپنے قال کی مرحبا، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے دوست کا مسئلہ معلوم کیا کہ ان کی کمر کے نیچے درد رہتا ہے اور استخارہ کرنے کا آپ نے فرمایا۔ بالکل جعفر بھائی، آپ کے دوست کا ہم استخارہ کریں گے۔ عبد الجبار نام آپ نے بتایا، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ہند کے شہر ناگور شریف سے انتظار علی اختاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی نظر کمزور ہے اور میرا بھائی پاؤں سے کمزور ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے، لہذا کوئی روحانی علاج ہو، دونوں کا استخارہ بتائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ بالکل انتظار علی نام آپ نے بتایا، ہند کے شہر سے آپ نے بھی ماشاءاللہ کال کی اور آپ نے بھی اپنے دوست کا مسئلہ پوچھا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس سے پہلے ہمارے جعفر بھائی نے بھی ہند کے شہر سے کال کی، انہوں نے بھی اپنے دوست کے لیے روحانی علاج اور استخارہ کرنے کا فرمایا، اور انتظار علی بھائی آپ نے بھی ہند کے شہر سے کال کی اور آپ نے بھی اپنے دوست کا مسئلہ معلوم کیا کہ ان کی نظر کمزور ہے، اور آپ نے اپنے بھائی کا بھی مسئلہ بتایا کہ پاؤں کمزور ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے استخارے کا بھی فرمایا، لیکن انتظار علی بھائی آپ نے دوست کا نام بھی نہیں بتایا، اپنے بھائی کا نام بھی نہیں بتایا، تو استخارہ کرنے کے لیے آپ کو نام بتانا ضروری تھا۔ تو جیسا کہ ہم ہر سلسلے میں عرض کرتے رہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ استخارہ کروانے کے لیے کال کریں یا روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے کال کریں تو آپ نام ضرور بتائیں، جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے اپنا استخارہ کروانا ہے تو اپنا نام بھی لازمی بتائیں، یا کسی اور کا استخارہ کروانا ہے تو ان کا نام بھی آپ لازمی بتائیں، اور مسئلہ بھی مکمل یہ واضح کیا کریں تاکہ استخارہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو انتظار علی بھائی آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، اب آپ استخارہ تو ہو نہیں سکے گا، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے دوست کے لیے روحانی علاج بھی ضرور بتائیں گے۔ جو آپ نے بھائی کا مسئلہ بتایا کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پاؤں کمزور ہو چکے ہیں اور گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، اگرچہ استخارہ نہیں کر سکیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مظہر علی اختاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میرا مکان کا تعمیر اس کی 3 سال پہلے شروع کی تھی، شروع میں تو وہ چلتا رہا، لیکن اب اس کو کچھ تعمیر میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ برائے مہربانی اس کا استخارہ فرما دیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور جلد تکمیل کے لیے کوئی وظیفہ اور دعا بھی کر دیں۔ والدہ کا نام زینب خاتون ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مظہر علی بھائی آپ نے کال کیا اور آپ نے اپنے مکان کا مسئلہ بتایا کہ تعمیر مکمل نہیں ہو پا رہی، 3 سال سے آپ کے مکان کی تعمیرات کا کام چل رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مکانات کی تعمیر میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے سید مظہر علی بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد جعفر بھائی، آپ نے ہند کے شہر سے کال کی اور آپ نے اپنے دوست کا مسئلہ بتایا، عبد الجبار نام آپ نے بتایا تھا،
اور کہا تھا کہ ان کی کمر کے نیچے کافی شدید تکلیف ہوتی ہے، استخارہ کرنے کا آپ نے فرمایا، تو جعفر بھائی آپ کے دوست کا استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی اشارہ آیا، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، یہ تکلیف ہی ہے، باقی کوئی عملیات، اثرات، جادو، جنات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جعفر بھائی اپنے دوست عبدالجبار بھائی کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے دوست کو چاہیے کہ جس جگہ پر تکلیف ہے تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ جو دعا آپ کو بتائی گئی، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی تکلیف جاتی رہے گی اور شفا نصیب ہوگی۔ اگر یہ روحانی علاج اگر آپ تحریر نہ فرما چکے ہوں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے گھریلو علاج، تو گھریلو علاج میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیسلامی.net کے ہوم پیج پر آپ کو روحانی علاج کی سروس مل جائے گی، وہاں پر ہاتھوں ہاتھ کارڈ کی سروس بھی موجود ہے، وہاں پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، یہاں انشاءاللہ عز و جل کارڈ بھی کروا دی جائے گی اور وہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے سید مظہر علی، آپ نے فرمایا کہ 3 سال سے آپ کے مکان کی تعمیرات کا کام چل رہا ہے لیکن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ نے سید مظہر علی بھائی آپ نے استخارے کا فرمایا، تو آپ کے مکان کا استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے مکان پر نظر بد لگی ہوئی ہے، نظروں میں آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے پایہ تکمیل تک کام مکمل نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ مایوس نہ ہو، آپ کو ایسا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے۔ ایسا یہ مجرب عمل ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس روحانی علاج پر عمل کر لے، اس وظیفے کو پڑھ لے، تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو آپ بھی وہ سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا نافعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا نافعو، آپ 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام، آپ کا جائز کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اور اس وظیفے کے بارے میں لکھا ہے مدنی منصورے میں کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو بہت ہی یہ مجرب عمل ہے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ مظہر علی بھائی آپ بھی اس پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ہند کے شہر سے قول کی انتظار علی بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دوست کی نظر کمزور ہے اور بھائی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو آپ نے استخارے کا فرمایا تھا، لیکن چونکہ آپ نے اپنے دوست کا نام بھی نہیں بتایا، بھائی کا نام بھی نہیں بتایا، اس لیے آپ کا استخارہ نہیں کر سکے۔ بہرحال روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، پہلے تو آپ اپنے دوست کے لیے روحانی علاج سماعت فرمائیے، تحریر بھی فرما لیجیے اسے۔ آپ نے فرمایا کہ دوست کی نظر کمزور ہے، تو آپ کے دوست کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر لگا لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی، نظر بھی انشاءاللہ عز و جل تیز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے بھائی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو بھائی کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ یا مغنیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مغنیوں 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں، گھٹنوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے اور جن کے استخارے کیے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔
میں محمد قذافی دبئی سے بات کر رہے ہیں. ہمارے کو بہت ٹائم سے یہ کوئی چیز تنگ کرتا ہے، رات کو کبھی کبھی سوتا ہے تو یہ تنگ کرتا ہے، ہمارے کو یہ مشکل ہے. انشاءاللہ قذافی بھائی بالکل آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر آپ کو اس کا ہم روحانی علاج بتاتے ہیں اسی سے حفاظت کا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا سوال ہے روحانی علاج سلسلہ میں، آپ کا سلسلہ بہت کیا ہے، میں شوق سے دیکھتا ہوں اور بہت دفعہ دل سے آگے کال کروں لیکن نہیں کر سکتا، لیکن آج میں نے کال کی اپنا استخارہ کرانے کے لیے، اور میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے اور مجھے استخارہ کرانا ہے. شادی کو 2 سال ہو گئے اور اولاد بھی نہیں ہے. تو میری زوجہ کا نام لبنہ بی بی ہے. مہربانی فرما کے استخارہ فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. روحانی علاج بھی اولاد کے حوالے سے ہم آپ کو عرض کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہو سکے تو آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھ لیجئے پڑھنے کے لیے. جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی جان، میں اکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد ندیم ارشاد تبسم ہے. میری والدہ جان کو بائیں باغ پر درد ہوتا ہے. کافی علاج کروانے کے بعد ابھی تک آرام نہیں آ رہا. مجھے اس کا علاج بتا دیں. انشاءاللہ بالکل آپ کو بتائیں گے روحانی علاج. آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا. 2 روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کی والدہ کے لیے عرض کریں گے، تو ان کو تحریر بھی فرما لیجیے گا، والدہ کو پیش بھی کیجیے گا کہ اس کے مطابق عمل کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا ندیم بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. احمد رضا ہے اور میری امی کا نام شازیہ ہے اور میری نانی کا نام رضیہ ہے. میں اپنی امی کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میری امی کے پیروں میں بہت درد ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے. اور دعا کرے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور اس کے لیے روحانی علاج بھی بتائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، پیروں کے درد سے، سر کے درد سے نجات عطا فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. احمد رضا آپ نے کال کی، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، انشاءاللہ آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانش میمن اتاری ہے. میرے والد کا نام محمد صدیق میمن ہے اور میرے والدہ کا نام ساہینہ بانو اتاری ہے. مجھے تھوڑے دن پہلے پیلیا ہو گیا تھا. پیلیا تو ٹھیک ہو گیا تھا پر اس کے بعد کچھ نہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کر تھک گئے ہیں اور ہم لوگ اپنا گھر بدلے ہیں. اس گھر میں آنے کے بعد گھر کے لوگ بہت بیمار رہتے ہیں. یاد رکھیے دانش بھائی، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی شافی الامراض ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی. بہرحال انشاءاللہ روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور شفا بھی نصیب ہوگی. آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا
إيمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس حوالے سے بندش کی گئی ہے، تو جب ہی اولاد کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے اور آپ کی اس بندش کو دور فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ابراہیم ہے، ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد نصیب ہوگی، اور یہ تو وہ دعا ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی، تو آپ بھی اس نیت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ بندش بھی ختم ہو جائے تو اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے اور بندش کی بھی کاٹ کی جاتی ہے، جادو، جنات، عملیات، اثرات، ہر طرح کے مسائل کے کاٹ کی جاتی ہے، تو آپ پہلی فرصت میں ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، بندش کے کاٹ کروا لیجئے، بندش کے کاٹ ہو جائے گی، اور یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا اس پر آپ کا عمل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں محمد قذافی بھائی، آپ نے دبئی سے کال کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کوئی چیز تنگ کرتی ہے، رات کو سوتے وقت آپ کو ڈراتی ہے اور آپ ڈر بھی جاتے ہیں، تو قذافی بھائی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ آپ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، یہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، روزانہ 16 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل جو چیز آپ کو ڈراتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ محفوظ ہو جائیں گے اس سے، اور آپ کا ڈر وغیرہ بھی یہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 16 مرتبہ آپ نے یا حفیظو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی اوکاڑا سے ندیم بھائی نے کال کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ والدہ کے بائی پاس کا درد ہوتا ہے، دل میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، گھبراہٹ بھی رہتی ہے، تو روحانی علاج آپ اپنی والدہ کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ ایک روحانی علاج تو یہ ہے، آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، اے اللہ میرے دل کو اور مجھے قوت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ کی والدہ نے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا یہ دل کی گھبراہٹ وغیرہ اور یہ درد یہ سب جاتا رہے گا اور شفا نصیب ہوگی۔ یہ روحانی علاج گھریلو علاج میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا تحریر نہ کر پائے ہوں، لکھ نہ پائے ہوں آپ، تو گھریلو علاج یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک مدنی منع نے کال کی، احمد رضا آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کے پیروں میں درد رہتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے،
تو استخارہ کرنے کا آپ نے فرمایا، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ پر نظر بد ہے، اسی وجہ سے اکثر ان کے پیروں میں درد رہتا ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا غنیو یا غنیو، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل پیروں کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن و سکون ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو قرآنی دعا ہے ایک، وہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے گھر والے، والدہ، والد سبھی اس دعا کو پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے گھر میں امن اور سکون ہو جائے گا اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ وہ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے، قرآنی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا احمد رضا، یہ مدنی پنصورہ میں بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے، گھر میں مدنی ماحول قائم کرنے کا روحانی علاج۔ تو یہ روحانی علاج آپ مدنی پنصورہ میں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھریلو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں محمد دانش نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ تھوڑے دن آپ کو پیلیا ہو چکا تھا، لیکن وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات کچھ اب باقی ہیں، ابھی بھی اس کی کچھ اثرات باقی ہیں اور آپ کو تکلیف وغیرہ ہے، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ دانش بھائی، آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ بینہ موجود ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ سورہ بینہ، یہ مدنی پنصورہ میں بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ بینہ موجود ہے۔ سورہ بینہ پڑھ کر دوپہر کے کھانے پر دم کر لیں، رات کے کھانے پر دم کر کے آپ کھائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں کافی بیماریاں رہتی ہیں، اس گھر میں آنے کے بعد گھر کے تمام ہی افراد بیمار رہنے لگے ہیں۔ کوشش کریں دانش بھائی، آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو کوشش کر کے گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں مکمل 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، مختلف نشستوں میں آپ ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج 10,000 مرتبہ پڑھ لیے، پھر 12,000 مرتبہ پڑھ لیے، پھر 25,000 مرتبہ پڑھ لیے، اس طرح مختلف دنوں میں، مختلف نشستوں میں، مختلف اوقات میں اس طرح بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروانا ضروری نہیں، مختلف اوقات میں بھی آپ ختم کروا سکتے ہیں۔ تو گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں تو اس کا دم والا پانی گھر کے تمام ہی افراد پئیں آپ کے، انشاءاللہ عز و جل گھر کے تمام افراد صحت مند ہو جائیں گے، شفا پا جائیں گے اور بیماریاں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اعجاز اختر ہے، میری والدہ کا نام نور بیگم ہے۔ میں ابو ظبی میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں رہتا ہوں۔ جناب، گزارش یہ ہے کہ 3 سال سے میرے دونوں پاؤں کے اگلے حصوں میں درد ہوتا ہے، کبھی بہت جلتے ہیں، کبھی درد ہوتا ہے۔ تو میں بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، مجھے آرام نہیں آیا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے یا ویسے ہی خدا کی طرف سے کوئی ہے؟
جو بھی ہے اس کا روحانی علاج مجھے بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے آرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کریں گے. اعجاز بھائی آپ نے ابو ذہبی سے قول کی، تھوڑا سا انتظار فرمائیے. استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. مزید قولز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اقبال، والدہ کا نام آمدہ، کراچی گارڈن سے. میرا مسئلہ میرے بیٹے کے روزی کا ہے، بندش ہے، اور یہ اس کے لیے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. تو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اقبال بھائی، بیٹے کا نام تو آپ نے بتایا نہیں. تو اگر آپ نام بتا دیتے تو آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کر دیتے، لیکن چونکہ آپ نے نام نہیں بتایا تو آپ مایوس نہ ہو. ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے کی روزی پر جو بندش وغیرہ ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. اقبال بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے گا. روزی کے حوالے سے جو بھی آپ کو روحانی علاج پڑھنے کے لیے بتایا جائے تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق آپ کے بچے عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حفیظ ہے. میں دبئی میں تقریباً 12 سال سے ادھر بیٹھا ہوں، اور میں جب بھی کام کرتا ہوں میرا بار بار نقصان ہوتا ہے، بار بار نقصان ہوتا ہے. میری التجا ہے کہ میرا سارا کرانے کے لیے آپ میرے کو کوئی طریقہ کار بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ میرا اللہ پاک میرے پہ رحم کرے اور میرا قرضے سے نجات چھوٹ جائے، قرضہ میرا حل ہو جائے. انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور قرضے کا بوجھ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار قرض سے آپ کو خلاصے عطا فرمائے. حفیظ بھائی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے، روحانی علاج بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدثر رسول ہے اور میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. تو سر میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ شادی سے پہلے ٹھیک تھا، 5 سال ہو گئے میری شادی کا، کاروبار کم سے کم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں معلومات لینی تھی. شادی سے پہلے کام ٹھیک تھا اور شادی کے بعد کام آپ کا کم ہو گیا. اللہ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا مدثر بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید قلت ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے کو پائس کا مرض ہو گیا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فالج کا انشاءاللہ عرفان بھائی بالکل آپ کو اس کا ہم روحانی علاج بتائیں گے. اس کا تو بہت پیارا روحانی علاج امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں، اس کا ایسا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کو فالج ہو چکا ہو نا، اس کو دیکھنے سے ہی انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا. ایسا روحانی علاج ہے. تو عرفان بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ابو کا نام علی احمد ہے اور میری امی کا نام ریانہ ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں ہمارا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ابو کا کاروبار کبھی چلتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے اور روحانی علاج بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. مدنی منی نے قول کی، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. گھر میں نا اتفاقیاں بھی ہیں اور والد صاحب کے آپ کے کام کا مسئلہ بھی ہے. انشاءاللہ بالکل ہم استخارہ کریں گے آپ کے گھر کا بھی، آپ کے والد صاحب کے کاروبار کا بھی. تھوڑا سا انتظار فرمائیے. آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اکرم الخلق ما لی من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، استخارے کیے گئے جوابات بھی سماعت فرما لیجئے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے بیماریوں سے حفاظت کے روحانی علاج معلوم کیے وہ بھی اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے اعجاز اختر بھائی، آپ نے ابو ظہبی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ 3 سال سے آپ وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں ابو ظہبی میں، اور پاؤں کے اگلے حصے میں آپ کے درد رہتا ہے، بیماری رہتی ہے، تو روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ لیکن روحانی علاج سننے سے پہلے استخارے کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ آپ کا استخارہ کیا تو اعجاز بھائی، استخارے میں تو کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ آپ استخارہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہوا تو نہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوا۔ بالکل آپ کا استخارے میں بہتری کا اشارہ آیا، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا تھا کہ یہ بیماری ہے، باقی اور کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کچھ بھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ 3 دن تک آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صرف 3 دن پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیروں کا درد جاتا رہے گا۔ جو آپ نے فرمایا کہ پاؤں کے اگلے حصے میں تکلیف رہتی ہے تو یہ تکلیف بھی آپ کی جاتی رہے گی۔ اور آپ ایسا کیجئے کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، وہاں پر آپ کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کی سروس موجود ہے، وہاں پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے۔ یہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کارڈ کروا دی جائے گی، آپ کی تکلیف بھی جاتی رہے گی، اور آپ نے اس کے علاوہ جو اپنی مسائل پریشانیوں کا اظہار کیا وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اقبال بھائی نے کال کی کراچی گارڈن سے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کی روزی پر بندش ہے، شاید آپ نے استخارے کا فرمایا تھا، لیکن چونکہ آپ نے بیٹے کا نام نہیں بتایا تھا اس لیے استخارہ نہیں کر سکے، لیکن روزگار کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا رزاقو، 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوشحالی پیدا ہوگی، روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ روزی پر بندش ہے وہ بندش بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ اور چونکہ آپ نے گارڈن سے کال کی تو آپ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے۔ روزگار کے لیے یہاں تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، روزگار کے حوالے سے آپ تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، اس بندش کے کارڈ بھی کروائیے، آپ کی کارڈ بھی کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا، روزگار کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے محمد حفیظ بھائی، آپ نے فرمایا کہ دبئی میں 12 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرضے کا بوجھ بھی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، بار قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے محمد حفیظ بھائی، آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤخرو، 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے، کسی بھی جائز کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرضہ بھی آپ پر، تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے بھی خلاصی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے مدثر بھائی نے سردار آباد سے کال کی۔ آپ نے فرمایا مدثر بھائی، شادی سے پہلے آپ کا کام ٹھیک تھا اور بعد میں کام کم ہونا شروع ہو گیا، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا باسطو یا باسطو یا باسطو، 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت پیدا ہوگی، رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے عرفان بھائی نے کال کی باب المدینہ کراچی سے۔ عرفان بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو فالج کا مرض ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال، قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے میں یہ سورہ زلزال موجود ہے
کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال آپ لکھ لیجئے اور اس میں پانی ڈال کر آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا روحانی علاج کے دیکھنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ سورہ زلزال لکھ لیجئے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال آپ لکھ لیجئے اور اس کو آپ صرف دیکھیں تو دیکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ دو روحانی علاج جو آپ کو بتائے گا اس پر آپ عمل فرمائیے۔ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، آپ کا فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ اور کسی ایک اور لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر آپ رکھ لیجئے اور اس کو صرف آپ دیکھا کریں وقتاً فوقتاً، جیسے جیسے آپ کو وقت ملتا رہے اس کو دیکھیں، صرف دیکھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک مدنی منی نے کال کیا، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر میں رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ اسی میں رہتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی میں رہتے ہوئے آپ کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے والد صاحب کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا، تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں آپ کے والد صاحب، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے والد صاحب کی آزمائشیں دور ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ لاہوری نمک پر 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر نمک پر دم کر لیجئے اور وہ دم والا نمک آپ کھانے میں ملا دیجئے۔ جب کھانا پکایا جاتا ہے یا آٹا گوندتے ہیں، آٹا گوندنے میں وہ نمک ملایا جاتا ہے، تو وہ دم والا نمک اس میں ملا دیجئے اور سالن میں ملا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو وہ کھانا کھائیں گے ان کی آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اتنا پیارا روحانی علاج ہے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، جس جانب سے ناموافقت ہو، تو کھانے میں یہ دم والا نمک ملا دیجئے اور وہ کھانا کھلا دیجئے، جو وہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے۔ 1000 مرتبہ یا ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا ودود 1000 مرتبہ پڑھ کر نمک پہ دم کر کے وہ دم والا نمک کھانے میں ملا کر کھلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری اور ہماری مدنی چینل کے ناظرین کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔